اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ دوستو اور بزرگوں، آج یہ ہماری گفتگو حضرت مولانا حذیفہ غلام محمد بستانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بانی اشاعت العلوم، جامع عقل قوا، مہاراشٹر، انڈیا کی یاد میں ایک تعزیتی پروگرام کر رہا ہوں جو انڈیا سے تھے۔ ہزار بات ہے قرآن مجید کے شدائی شاید ہی اس دنیا میں ایسے کوئی ملیں گے، تو یہ آخری سانس تک کسی شخص کا دین پر قائم رہنا اور قرآن مجید کا درس و تدریس دیتے چلے جانا، یہ شہادت سے کم نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کے لیے 3 بار دعا کی، یا اللہ مجھے زندگی بخش اور میں تیرے راستے میں قتل کیا جاؤں۔ لیکن وہ میدان جنگ کی شہادت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب نہیں ہوئی، وہ بستر کی شہادت تھی۔ تو گویا شہادت کے جو صحیح معنی ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی گواہی دیتے دیتے آخری سانس تک کوئی شخص اس دنیا سے چلا جائے تو وہ شہید ہے، اور یہ شہادت انبیاء کو نصیب ہوئی۔ اور آج جو شخص قرآن مجید کے پڑھنے پڑھانے میں لگا رہا، مرتے دم تک اتنا کام قرآن کا شدائی کر کے چلا گیا، اللہ تعالیٰ ان کو وہی رتبہ نصیب فرمائے گا۔ یقیناً آپ نے آیت سنی ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور نہ تم کہو واسطے اس کے جو قتل کیا جائے اللہ کی راہ میں، اللہ کے دین کو غالب کرنے کے حوالے سے، اسے مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں، اور لیکن تم شعور نہیں رکھتے۔ اس اعتبار سے دیکھیے، مولانا غلام محمد صاحب یہ کوشش کرتے رہے، میرا انہوں نے تحصیل القرآن دیکھا، سن 2023 میں وہ رابطہ کرتے رہے، لیکن اتفاق ایسا ہے جنوری 2025 میں میرا ان سے رابطہ ہوا، اور انہوں نے یہ تحصیل القرآن دیکھا۔ اور اتنا پسند کیا کہ انہوں نے اس کے PDF منگوائی، اور پھر انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں 13 اور 15 لائن قرآن مجید چلتا ہے، آپ کا 16 لائن قرآن ہے، اور یہ آپ نے حافظی لکھا ہے، تو لہٰذا آپ ہمیں کورل میں بھیج دیں۔ ہم نے انہیں کورل کی فائل بھیجی، اور انہوں نے کوشش کی، اور انہوں نے چھاپا اپنے دارالعلوم کے حوالے سے، اوپر نام بھی لکھا، اور چھاپ کر ہمیں ایک کاپی بھی بھیجی۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے۔ حقیقت میں ان کے قرآن کا شدائی ہونے کے حوالے سے اور ان کے یہ خدمت ہونے کے حوالے سے، قرآن کی خدمت دیکھیے اور ان کا کہنا دیکھیے۔ آج میں دیکھتا ہوں کہ وہ ایسی ہستی تھی جو دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ ان کو اعلیٰ مرتبہ جنت الفردوس میں جگہ عنایت فرمائے، اور یقیناً وہ آخری سانس تک، میں نے دیکھا کہ ہاسپٹل میں بھی وہ بچے سے قرآن مجید سن رہے تھے۔ کتنے مہینے میں حفظ کیا بیٹا؟ اور ان کا یہ قرآن سے قلبی لگاؤ، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ کہاں میں پاکستان میں اور کہاں وہ، اور انہوں نے خود رابطہ کیا، اور یہ ہمارے تحصیل القرآن پسند کیا اور منگوا کر وہاں چھاپے۔ اور اس کے بعد میرا ان سے رابطہ نہیں ہوا، لیکن میں دارالعلوم کے جو قائدین ہیں، میں ان سے ریکویسٹ بھی کر رہا ہوں کہ جو انہوں نے کام شروع کیا تھا اس کو جاری ساری رکھیں، تاکہ ان کے لیے وہ صدقہ جاریہ بنتا چلا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن مجید پڑھنے
سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور شہادت کی موت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔